الله كان وما لم يشاء لم يكن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بالكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اگر ہم اپنی زندگی کے خود مالک ہوتے، اپنا وجود ہمارا ذاتی ہوتا، ہمارے ارادے کبھی نہ ٹوٹتے، ہماری چاہتیں وہ ادھوری نہ رہتی، ہمارا ہر چاہا وہ وجود بنتا، ہماری ہر خواہش وہ متصور ہوتی، متشکل ہوتی، تو کچھ بنتا تھا کہ ہم جو چاہیں کریں۔ لیکن ہم تو قدم قدم پہ زندگی کی بازی کو ہارتا ہوا دیکھتے ہیں، قدم قدم پر اپنے ارادوں کو ٹوٹتا دیکھتے ہیں، اپنی خواہشات کے لاشیں پڑے دیکھتے ہیں، اندر میں ایسی ناکامیاں بھری ہوتی ہیں، ایسے غم ہوتے ہیں، ساری دنیا نغمہ بن جائے، ساری دنیا کی ہوائیں وہ ساز بن جائیں تو بھی اندر کی ویرانیاں دور نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ بتلاتا ہے کوئی اور ہے جو میری زندگی پر حاکم ہے، کوئی اور ہے جو میرے اور میرے ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، کوئی اور ہے جو منزل پہ پہنچے ہوں کو اوپر والی منزل پہ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ پکھیاں ترس رہی ہوتی ہیں، زندگی ڈوب رہی ہوتی ہے، کنارہ نظر آ رہا ہوتا ہے پر ہوائیں مخالف چل چکی ہوتی ہیں، مجدار سے نکل کر پھر مجدار میں پھنسا دینے والی کوئی اور ذات ہے، انسانی تدبیروں کو خاک میں ملا دینے والا کوئی اور مالک ہے، میں نہیں، ملک مال والے نہیں، یورپ، امریکہ، ایشیا، آسٹریلیا، افریقہ والے نہیں ہیں۔ یہ میرے بھائیو ساری کائنات کی یہ جستجو ہے، کون ہے اس کائنات میں پوری طاقت سے حکومت کرنے والا؟ کس نے زمین کو بچھا دیا؟ کس نے آسمان کو اٹھا دیا؟ کس نے تاروں کی لالٹینیں جلا دی؟ کس نے سورج چاند کے چراغ جلائے؟ کس نے ان کو گردش دی؟ ہواؤں کو کون لے کر آتا ہے صبا اور سر میں کون انہیں بدلتا ہے؟ کون ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، پتے جھاڑ دیتا ہے، درخت ننگے ہو جاتے ہیں، فروری کی ہوائیں چلتی ہیں، مارچ کا مہینہ آتا ہے، پھر سارے درخت سبز پوشاک پہن کر ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں۔ تو کوئی ہے اس کائنات میں کوئی پوشیدہ طاقت ہے۔ انسانی علم یہاں آ کے خاموش ہوتا ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں، غیبی امور کے بارے میں انسانی علم تھک جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے۔ یہاں آ کر پھر انسان کو ماننا پڑتا ہے کہ مجھے کسی خارجی علم کی ضرورت ہے جو مجھے بتائے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں لگام ہے، کون ہے جو اس کائنات میں اکیلا تنے تنہا بادشاہی کر رہا ہے۔ تو اس علم سے اور اس غیبی بھید سے پردہ اللہ خود اٹھاتا ہے، اور اس نے آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیج کر اس نے ہمارے ان سوالوں کا خود جواب دیا کہ ان یہاں کوئی چیز اپنے آپ نہیں ہوتی، هیچ چیز خود بخود چیز نشد۔
هیچ آہن خنجر تیغ نشد، جہاں لوہا اپنے آپ تلوار نہیں بنتا اور لوہا اپنے آپ چھری اور خنجر نہیں بنتا، کوئی کلی خود بخود وہ مسکراتی نہیں، کوئی گلاب اپنی طاقت سے سرخ جوڑا پہنتا نہیں، کوئی درخت سرسبز ہو کر خوشوں اور گوشوں سے لدا ہوا اور پھلا ہوا بنتا نہیں، اور کوئی آسمان سے برسنے والی بارش اپنی طاقت سے ہوتی نہیں ہے۔ یہ بھید ہے، یہ راز ہے، یہ سوال ہے، فطرت انسانی اس کی جستجو میں لگتی ہے، لیکن عاجز ہو کر تھک ہار کر کہتی مجھے نہیں پتا، تو یہاں اللہ آ کے جواب دیتا ہے کہ ان لہذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ضرور ہے جو جس کو کسی نے نہیں بنایا، جس کو کسی نے نہیں بنایا، جو کسی سے پیدا نہیں ہوا، جس سے کوئی پیدا نہیں ہوتا، لم یلد ولم یولد، جس کی کوئی ابتدا نہیں، هو الاول، جس کی کوئی انتہا نہیں، والآخر، جس کی بلندیوں کو ناپا نہیں جا سکتا، والظاہر، جس کے پوشیدہ ہونے کو دیکھنے کے لیے کوئی آلہ موجود نہیں، والباطن، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، ہر چیز کا جاننے والا۔ اس راز کو اللہ نے خود حل کر کے بتایا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ اس کائنات هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، ایک دور تجھ پہ گزرا ہے کہ تو کچھ نہ تھا، ایک دور زمین آسمان پہ گزرا ہے کہ یہ کچھ نہ تھے، ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، ایک دور زمین آسمان پر بھی ایسا ہے کہ کچھ نہ تھا، اللہ موجود، عرش کوئی نہیں، اللہ موجود، کرسی کوئی نہیں، اللہ موجود، پانی کوئی نہیں، اللہ موجود، ہوا کوئی نہیں، اللہ موجود، آسمان کوئی نہیں، اللہ موجود، فرشتے کوئی نہیں، اللہ موجود، انبیاء کوئی نہیں، اللہ موجود، زمین کوئی نہیں، اللہ موجود، آسمان، زمین، تارے، ستارے، سیارے، سورج، چاند، سب کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ موجود ہے، پانی کوئی نہیں، اللہ موجود ہے، ہوا کوئی نہیں، اللہ موجود ہے، درخت کوئی نہیں، اللہ موجود ہے، سمندر کوئی نہیں، اللہ موجود ہے، پہاڑ دریا کوئی نہیں، اللہ موجود ہے، ریت کوئی نہیں، اللہ موجود ہے، چوپائے دو پائے، ہوائی، فضائی، آبی، خلائی، نوری، ناری، خاکی میں سے کوئی نہیں ہے، اور اللہ ہے قدیم بلا ابتدا، شروع سے ہے، ابتدا سے پاک، دائم بلا انتہا، ہمیشہ رہے گا انتہا اور آخر ہونے سے پاک، کچھ نہیں اللہ ہے، کچھ نہ تھا اللہ تھا، کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا، ہر چیز کو فنا، اس کی ذات کو بقا ہے، کل من علیہا فان، ہر بنا ہوا فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت ہے، کل شیء ہالک، ہر شے کے لیے ہلاکت ہے، کون بچا الا وجہ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اپنی ذات میں کرم والا، بلندی والا، جلال و کبریائی والا باقی، لا يموت حی لا يموت، زندہ ہے مرتا نہیں، الحی زندہ، القیوم قائم اور قائم کرنے والا، کائنات کو ساری صفات کا مالک، سارے عیبوں سے پاک وہ ہے، اس نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمانے کا ارادہ کیا، زمین بچھائی اس کی ضرورت نہیں، آسمان بلند کیے اس کی ضرورت نہیں، عرش کو لمبا چوڑا بنایا اس کی ضرورت نہیں، کرسی کو بنایا اس کی ضرورت نہیں، جنت اور دوزخ کو بنایا اس کی ضرورت نہیں، نبیوں کو بنایا اس کی ضرورت نہیں، قرآن، کتاب اور تورات، زبور، انجیل، عرش، فرش، لوح و قلم، کرسی، زمین، آسمان، جو کچھ ہے میرے بھائیوں، اللہ ازلی، اللہ ابدی، اللہ قائم، اللہ دائم، اللہ باقی، اللہ غیر فانی، اللہ قاہر، اللہ جابر، اللہ مالک الملک، اللہ رحمان، اللہ رحیم، اللہ سبوح، اللہ قدوس، اللہ حنان، اللہ منان، اللہ ملک، اللہ قدوس، اللہ سلام، اللہ مومن،
اللہ مہیمن، اللہ عزیز، اللہ جبار، اللہ متکبر، اللہ خالق، اللہ باری، اللہ مصور، اللہ غفار، اللہ قہار، اللہ وہاب، اللہ رزاق، اللہ فتاح، اللہ علیم، اللہ قابض باسط، اللہ خافض رافع، اللہ معز مذل، اللہ سمیع بصیر، اللہ حکم عدل، اللہ لطیف خبیر، اللہ علی عظیم، اللہ حسیب جلیل، اللہ غفور شکور، اللہ مجیب الواقع شہید، اللہ باعث شہید الحق، اللہ وکیل القوی، اللہ متین الولی، اللہ حمید محصی، اللہ مبدی معید، اللہ محیی ممیت، اللہ حی قیوم، اللہ واجد ماجد، اللہ واحد احد، اللہ صمد قادر، اللہ مقتدر مقدم، اللہ اول آخر، اللہ ظاہر و باطن، اللہ والی متعال، اللہ بر تواب، اللہ منتقم، اللہ عفو الرؤوف، اللہ مالک الملک، اللہ ذو الجلال والاکرام، اللہ مقسط و جامع، اللہ غنی و مغنی، اللہ مانع و ضار، اللہ نافع نور، اللہ ہادی بدیعی، اللہ وارث رشید الصبور، اللہ حنان و منان، اللہ اللہ ہے اور باقی سب فانی ہے۔ خلق كل شيء فقدره تقديرا، ہر چیز کا بنانے والا، ایک اندازے سے بنانے والا۔ انزلنا من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا، یہ پتہ چلا اللہ ہے۔ والارض فرشناها، زمین کہاں سے بنی؟ جواب آیا تیرے اللہ نے بنائی۔ فنعم الماہدون، کوئی ہے اللہ جیسا فرش بنا دے؟ آسمان کس نے بنایا؟ والسماء بنیناها، تیرے اللہ نے بنایا، بأید، اپنے ہاتھوں سے، وإنا لموسعون، اس کو پھیلا دیا اور پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ چاند تارے کہاں سے آگے؟ چاند تارے کہاں سے آگے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، چاند تاروں کا خالق بھی اللہ۔ پہلے آسمان کو کس نے سجایا؟ ستاروں سے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تاروں کو جھلملایا اور ان کو چمکایا اور ان کو جگمگایا اور ان کو چراغ بنایا، دوڑتے چراغ، جلتے چراغ، تیرتے چراغ، اتنے تند و تیز ہوا کا جھونکا آئے تو میرا چراغ بجھ جاتا ہے، آپ کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ تاروں کے چراغ ہیں جو ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہے ہیں، نہ بجھتے ہیں نہ ان کو ہوائیں بجھاتی ہیں۔ ان کا خالق اللہ بنا، ستاروں کا، چاند کا، سورج کا اللہ بنا۔ ہوائیں کہاں سے آ گئیں؟ یرسل الریاح، اللہ نے چلائیں، کبھی رحمت کی کبھی عذاب کی۔ صبا چلی تو رحمت بنی، دبور چلی تو عذاب بنی، نسیم چلی تو رحمت بنی، صرصر چلی تو عذاب بنی، مرسلات چلی تو رحمت بنی، حاملات چلی تو رحمت بنی، عقیم چلی تو عذاب بنی، دبور چلی تو عذاب بنی، صرصر چلی تو عذاب بنی۔ انہی ہواؤں سے کبھی رحمت، کبھی عذاب، کبھی مدد، کبھی ہلاکت۔ یہی زمین کبھی غلے اگلے، کبھی زلزلے لائے، یہ پانی کبھی طوفان بنے اور کبھی سیرابی کا سامان بنے۔ فرشتے کبھی پیغام محبت لائیں، کبھی مدد لے کر آئیں، کبھی بجلیوں کو لے کر آئیں اور کبھی عذاب کے کوڑے برسانے کو آئیں۔ تو ایک اللہ، ایک صمد ذات، وحدہ لا شریک ذات، جس نے مشرق اور مغرب، شمال جنوب کے اندر، فوق اور تحت کے اندر ہمیں پھنسایا، بنایا اور بنانے کا مقصد بتایا کہ تمہیں کیوں بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں ہم نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ یہاں اللہ کی بادشاہی ہے، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، آسمانوں پر وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، مشرق مغرب میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، شمال و جنوب میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، خلاؤں فضاؤں میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، تہے خاک، تہے سمندر، تہے دریا، تہے پانی اور تہے پہاڑ وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ جو اللہ چاہے گا ما شاء اللہ کان کرے گا، ہوگا، من غیر زیادہ ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، نہ کمی نہ زیادتی، نہ آگے نہ پیچھے۔ وما لم یشاء، جو نہیں چاہے گا، لم یکن، نہ ہوگا۔ یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہے کرے۔ یہدی من یشاء، جسے چاہے ہدایت دے، ویضل من یشاء، جسے چاہے گمراہ کرے، یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہے رحمت سے قریب کرے، یؤید بنصرہ من یشاء، جس کی چاہے مدد کرے، یغفر لمن یشاء،
جس کو چاہے معاف کرے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ جس کو چاہے عذاب دے، يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ جس کو چاہے اپنی جنت میں داخل کرے، اور جس کو چاہے وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا جس کو چاہے جہنم کا ایندھن بنا دے، جس کو عزت دے دے کوئی روکے نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ جسے ذلیل کرے کوئی روکے نہیں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جسے ملک دے کوئی چھین نہ سکے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ جس سے لے لے اس کو کوئی دے نہ سکے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ اور جس کا کھول دے رزق اسے کوئی تنگ نہ کر سکے، یبسط الرزق لمن یشاء جس کا تنگ کر دے اس کا کھول نہ کوئی سکے، وَيَقْدِرُ جو چاہے کر دے۔ یہ اس کائنات کا اللہ ہے، ہم اپنی چاہتوں کے مالک نہیں، اپنے وجود کے مالک نہیں، اپنی زندگی کے مالک نہیں، اپنی آنکھوں کے مالک نہیں، اپنے کان کے مالک نہیں، اپنے ناخن کے مالک نہیں، کھال بال کے مالک نہیں، تو گھر جائیداد گاڑی زمین مربع جائیدادیں دکانیں ملیں فیکٹریاں یہ تو مجھ سے باہر ہیں، میں ان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرا اللہ ہے، کسی کو دیتا ہے، کسی سے لیتا ہے، کسی کو اٹھاتا ہے، کسی کو گراتا ہے، کسی کو شہرت دیتا ہے، کسی کو گمنام کرتا ہے، کسی کو فقر دیتا ہے، کسی کو غنی کرتا ہے۔ اس سب میں فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیسا عمل کرتے ہیں۔ یہ کائنات بہت دفعہ بنی ہے، بہت دفعہ اجڑی ہے، عروج و زوال کی داستانیں ہر پل میں جنم بھی لیتی ہیں، سو بھی جاتی ہیں، مٹ بھی جاتی ہیں۔ دھرتی گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، سورج چاند تارے گواہ ہیں، یہاں قومیں اٹھی بھی سہیں، گری بھی سہیں، عروج بھی دیکھا، زوال بھی دیکھا، عزتیں بھی دیکھی، ذلتوں کے لبادے بھی اوڑھے، تخت پر بھی بیٹھی اور تختے پر بھی لٹکائی گئیں، اور ان کے نام کے ناقوس بھی بجے اور انہیں سرے بازار رسوا بھی کیا گیا۔ ان کی یہ کہانیاں آج نہیں ہیں، پیچھے بھی ہیں، آج بھی ہوں گی، آئندہ بھی ہوں گی۔ میرے بھائیو، اس کائنات کے وحدہ لا شریک اللہ کا ایک قانون ہے، اس وحدہ لا شریک اللہ کی ایک شریعت ہے، ایک دستور ہے۔ وہ کیا ہے؟ انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت وليس لبرکتی نہایا وانی اذا عصیت غضبت وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلْدِ اے فیصلہ باد والو، اے پوری دنیا کے انسانوں، میرا دستور سنو، تم میری مانو گے، میں راضی ہو جاؤں گا۔ جب میں راضی ہو جاؤں گا تو برکتوں کے در کھول دوں گا، پھر میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں ہے، میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ ہے، یا رسول اللہ 10 آدمیوں کا کھانا پکایا ہے، آپ لے کے آ جائیں، خندق کا موقع ہے۔ آپ نے اعلان کیا، خندق والو جابر نے تمہاری روٹی پکائی ہے، 10 کا کھانا 20 کو تو پورا آ جائے، 1000 کو کہاں سے پورا آئے گا؟ کھانا 10 کا پکایا، لوگ 1000 ہیں، وہ سرپٹ دوڑے۔ آپ نے پیچھے سے فرمایا جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہیں اتارنی، روٹیاں پکانا نہ شروع کرنا۔ گھر آئے، غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہ میں نے کہا یا رسول اللہ 10 آدمی لے کر آئے، وہ 1000 کو لے کے آ رہے ہیں، تو کیا بنے گا؟ تو ان کی بیوی نے کہا تم نے بتا دیا تھا کہ کھانا کتنے لوگوں کا؟ کہا میں نے تو بتا دیا تھا۔ کہ پھر اللہ جانے اس کا رسول ہمیں سے کیا۔ آپ تشریف لائے، اپنے ہانڈی کو اتارا، اس میں اپنا لعاب ڈالا، اپنے پاس رکھا، 2 عورتوں سے فرمایا روٹی پکانا شروع کرو، اور روٹی پک کے آتی آپ توڑ کے پیالے میں ڈالتے، اوپر سالن ڈالتے، پھر 10-12 آدمیوں کو بلاتے، آؤ بھائی بیٹھ کے کھاؤ، بڑا پیالہ۔ اٹھ کے آ رہے، بیٹھ رہے، کھا رہے، جا رہے، کھا رہے، جا رہے، 10 آئے، 20 آئے، 50 آئے، 100 آئے، 200 آئے، 300 آئے، 400 آئے، 500 آئے، 600 آئے، 700 آئے، 800، 900، 1000 آدمی پیٹ بھر کے کھا کے چلا گیا۔ ہانڈی میں سے 1-2 ہی شوربہ کم نہیں ہوا، اور پرات میں سے 1 پیڑے کا آٹا کم نہیں ہوا، اور آپ بیچ میں فرما رہے بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ، بوٹی کھاؤ ہڈی نہ چباؤ۔ پھر جب سارے فارغ ہو لیے تو آپ نے کہا ہڈیاں جمع کرو، ہڈیاں جمع ہوئی، آپ نے پیالے میں ڈالا، اوپر ہاتھ رکھا۔ مالک بن سنان فرماتے ہیں میں نے آپ کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا، ایک دم جو ہماری نظر پڑی تو بکری کا بچہ ہڈیوں میں سے زندہ ہو کے پھر کھڑا ہو گیا۔ ولیس لبرکتی نہایا، کہ تم میری مانو برکتوں کے در کھل جائیں گے۔ تو آپ نے کہا لے بھائی جابر، اپنے سالن بھی اتنا پڑا ہوا ہے، آٹا بھی اتنا ہی ہے، بکری کا بچہ بھی تجھے اللہ نے واپس کر دیا، جا موج کر، مزے کر۔ وہ آئے گھر میں،
بکری کے بچے کو گھسیٹتے ہوئے ان کی بیوی اچھل کے وہ جا گری. یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ ابھی تو ذبح کیا تھا. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کی دعا سے پھر زندہ ہو گیا. وہ کہنے لگی اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں وہ اللہ کا رسول ہے. یہ اللہ کا قانون کا مانو گے برکتیں آئیں گی. وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ، جب میری نافرمانی کرو گے، غضبت تو پھر میں ناراض ہو جاؤں گا. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہوں گا میں لعنت برساؤں گا. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، پھر میری لعنت 7 پشتوں تک چلے گی. میرے بھائیو، یہ اللہ کا قانون ہے، اسے ایٹمی طاقتیں نہیں بدل سکتی، اسے جہازوں والے نہیں بدل سکتے، اسے توپ تلوار والے نہیں بدل سکتے. اس دھرتی پر آج بھی اللہ ہی کا راج ہے. آسمان کی چھت پر آج بھی اللہ حی قیوم قائم دائم زندہ ہے. رب المشرق والمغرب کی آیت ختم نہیں ہوئی، وہ آج بھی مشرق کا رب ہے، وہ آج بھی مغرب کا رب ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، وہ آج بھی ہر سمت کا رب ہے، ہر پتے کا رب ہے، ہر ریت اور ریت کے ذرے کا رب ہے، دریاؤں اور ان کی موجوں کا رب ہے، سمندر ان کی طغیانیوں کا رب ہے، چوپائے اور ان کے بچوں کا رب ہے، مچھلیاں اور ان کے انڈوں کا رب ہے، ہوائیں اور ہواؤں کے طوفانوں کا رب ہے، آسمان اور آسمان کے چاند تاروں کا رب ہے، پہاڑ اور پہاڑ کے بوجھوں کا وہ اور ان کے وزنی چیلوں کا وہ رب ہے، ان کے خزانوں کا دفینوں کا وہ رب ہے، اور وہ آگ اور آگ کی تپش کا وہ رب ہے، اور وہ پانی اور پانی کی ٹھنڈک کا وہ رب ہے، دھوپ اور دھوپ کی تپش کا وہ رب ہے، سورج اور سورج کی کرنوں کا وہی رب ہے، چاند اور چاند کی شعاؤں کا وہی رب ہے. کوئی اس کا شریک نہیں بنا، وزیر نہیں بنا، مشیر نہیں بنا، ساتھی نہیں بنا، سنگی نہیں بنا. بیوی سے پاک، بچے سے پاک، وزیر سے پاک، مشیر سے پاک، ایٹمی طاقتوں سے ڈرتا نہیں، طوفانوں ہواؤں سے دبتا نہیں، انسانوں کے بھول جانے سے اس کی شہنشاہی میں کمی نہیں آتی. آج لوگوں نے سجدے چھوڑ دیے، اس سے وہ چھوٹا نہیں ہوا. پہلی صدی میں سجدوں میں گر گئے تھے، اس سے وہ بڑا نہیں ہوا تھا. مہدی کے زمانے میں ساری دھرتی مسلمان ہو جائے گی، اس سے وہ بڑا نہیں ہو جائے گا. سرعام کفر ہے، اس سے وہ چھوٹا نہیں ہوا. سرعام نماز کا انکار ہے، اس سے وہ چھوٹا نہیں ہوا. اور سارا جگ 5 ارب انسان سجدے میں گر جائیں، اس سے وہ بڑا نہیں ہوتا. اللہ اکبر کہنے سے بڑا نہیں، وہ اس کے بغیر ہی بڑا ہے. سجدہ کرنے سے مسجود نہیں، اس کے بغیر ہی مسجود ہے. بندگی کرنے سے معبود نہیں، اس کے بغیر وہ معبود، وہ مسجود، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، وہ کبیر، وہ متکبر، متعال ہمارے اللہ اکبر کہنے سے بڑا نہیں ہوتا، میرے سبحان اللہ کہنے سے پاک نہیں ہوتا. پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے. لفظ پاک بھی اس کی پاکیزگی کو بتانے کے لیے ناکافی ہے. لفظ اکبر اس کی کبریائی کو بتانے کے لیے ناکافی ہے. لفظ معبود اس کے معبود ہونے کو بتانے کے لیے ناکافی ہے. اس دھرتی پہ وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا، نافرمانی پہ سزا آئے گی، فرمان برداری پہ راہیں کھلیں گی. اللہ تعالیٰ نے قوموں کے قصے سنا کر دلیل پیش. ایک قوم آئی، نوح علیہ السلام، دندناسی ہوئی، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. لیا عذاب کہاں ہے؟ کس عذاب سے ڈراتا ہے؟ ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. یہ غریب لوگ، کمین لوگ تیری ماننے والے، کوئی ہے ہم سے ہماری زمین چھین لے، ہماری طاقت چھین لے. لاؤ تیرے رب کا عذاب کہاں ہے؟ انما یاتیکم بہ اللہ. جب آئے گا پھر تم روک نہیں سکو گے. 950 سال قربان جاؤں اللہ پہ. کیا کریم ہے اپنے بندوں پر، کیا مہربان ہے اپنے بندوں پر. 950 سال محبوب ترین آدمی کو گلیوں میں پھرا دیا، پھرو پھرو پھرو. آخر کو تو کوئی حد ہوتی ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگو کش. 950 سال گزر گئے، جب دیکھا یہ ایمان ہی نہیں لاتے تو پھر ہاتھ اٹھائے. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. میرے مولا میں تو تھک گیا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. یہ میری بات سن کر اور دور ہو گئے. وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم. میں نے جب ان کو دعوت دی کہ تو انہیں معاف کرے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم.
वस्तगशौ सियाबहुम व असर्रु वस्तकबरु इस्तिकबारा। मैं इन्हें तेरी बात सुनाता, वो कानों में उंगलियां दे के बैठ जाते, वो अपने चेहरे पर कपड़े डाल के बैठ जाते, न हम तुझे देखेंगे न हम तेरी सुनेंगे। जब वो कानों में उंगलियां डालते और अपने चेहरे पर कपड़े डालते तो मैं क्या करता, सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा, फिर मैं जोर जोर से बुलाता, सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम, फिर मैं चिल्ला चिल्ला कर तेरी बात सुनाता कि अगरचे कानों में उंगलियां हैं पर फिर भी मेरी बात इनके दिल में उतर जाए। मैंने पैगाम सुनाने में कमी नहीं की है और इन्होंने इनकार और हठधर्मी में कमी नहीं की है। ए अल्लाह, अब तो अपना फैसला फरमा दे, अब तो अपना फैसला फरमा दे। सलाम ने बाद में बद्दुआ की, अल्लाह ने पहले जवाब, इम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू फुदखिलू नारा फलम यजदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा। बस बस बस, तेरा काम, हमने तेरी दुआ कबूल हो गई। कश्ती बना, आंखों के सामने तूने गर्क होता देखेगा, डूबता देखेगा। कश्ती चली, बेटा सामने निदा आई, या बुनय्या इरकब मअना वला तकुम मअल काफिरीन। मेरा बेटा आज कोई नहीं बच सकता, कश्ती में आ जा। सावी इला जबल, नहीं एटमी ताकतों की साए में चला जाऊंगा, मुझे एटमी ताकतें पनाह दे देंगी, मुझे मेरे लोहे के घर पनाह दे देंगे। ये आज का जवाब हो गया। उसने कहा मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा पर अल्लाह की नहीं मानूंगा। तो आज हम क्या कह रहे हैं, हम अल्लाह की नहीं मानेंगे, हम एटम बम बनाएंगे, जहाज बनाएंगे, बड़ी जहाज बनाएंगे, अल्लाह की नहीं मानेंगे। हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, एटम के पहाड़ पर, रॉकेट के पहाड़ पर, मिसाइल के पहाड़ पर और सनत और हिरफत के पहाड़ पर, डॉलर और पाउंड के पहाड़ पर चढ़ो। पहले भी कौमें चढ़ चुकी हैं। वहाल फहाल बैनहुम अल-मौज फकान मिन अल-मुग़रक़ीन, मौज आई और बच्चे को आंखों के सामने डूबता देखा। और जो कहा था ला तज़र अलल अर्द मिन अल-काफ़िरीन दय्यारा, अल्लाह एक जिंदा न छोड़ना, एक भी जिंदा न बचा, एक भी जिंदा न बचा सिवाय उनके जो कश्ती पे सवार हुए। ये कुरान के वाक़यात भाइयों, मैंने जो बात कही थी उसकी दलील में कुरान कहता है, अल्लाह कहता है फरमान बरदारी पे कामयाबी, ना फरमानी पे हलाकत। आज के दानिश्वर कहते हैं दौलत, मुल्क, माल, डॉलर, पाउंड में कामयाबी। ये पुराना दीन है इस्लाम। अब नया दीन लाओ, अब नए तौर तरीके अपनाओ जिसमें हर हराम हलाल हो जाए, हर नाजायज जायज हो जाए, सूद भी जायज हो जाए, इनामी बॉन्ड का जुआ भी जायज हो जाए, लॉटरी भी जायज हो जाए, बैंक भी जायज हो जाए, नाच गाना भी जायज हो जाए और हर किस्म का मर्द औरत का जानवरों जैसा इख्तिलात भी जायज हो जाए। नहीं, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला, व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, ला मुबद्दिल लिकलिमातिहि व हुवा अस्समीउल अलीम। और अल्लाह ताला ने कहा इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वमा हुवा बिलहज़्ल उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर कुल्ल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन ला यातून बिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ये अटल कानून, फैसला कुन बात, पत्थर की लकीर मिट सकती है, लोहे का निशान मिट जाता है, पर मेरे रब का लिखा, मेरे अल्लाह का कानून, मेरे अल्लाह की शरीयत नहीं बदल सकती। उन्हें मिटना होगा जो इसे मिटाना चाहेंगे, उन्हें फना होना पड़ेगा जो इसको फना करना चाहेंगे। अगर डोर अल्लाह के हाथ में है तो ये हो के रहेगा, और कोई और अल्लाह का शरीक आ गया है तो फिर शायद आज के दानिश्वर सच्चे हो जाएं और हम झूठे हो जाएं। पर वो खुद कैसा है, कोई नहीं, वहुवल्लज़ी फिस्समाइ इलाहुन व फिल अर्द इलाह, आसमान पे भी अल्लाह की बादशाही, जमीनों पर भी अल्लाह की बादशाही। फिर कौम आद आई, दंदनाती हुई आई, मन अशद्द मिन्ना कुव्वा का नारा लगाती हुई आई। कोई है हमसे ताकतवर? ऐसे गुंबद से ऊपर उनके कद, 400, 500, 600, 700 साल उनकी उम्रें, न बूढ़े हों, न बीमार हों, न नजर कमजोर, न कान कमजोर, न ताकत में कमी, न बाल सफेद, न नाद गिरे, न दहाड़ में दर्द, बीमार नहीं होते थे। दरख्त को दो हाथ नहीं, एक हाथ से दरख्त उखाड़ के फेंक देते थे, ऐसी ताकतवर कौम।
من اشد منا قوہ، ارے ہود کوئی ہم سے طاقتور ہو تو بتاؤ جس سے ڈریں، ہم سے طاقتور ہے کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں آ رہا ہوں، اتا امر اللہ، آ رہا ہوں، جلدی نہ کرو، جب میرا امر آئے گا دیکھو گے، ریحن سرسرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بھیجا؟ ہوا۔ ہوا سے کیسے لڑیں؟ ریحن سرسرا فی ایام نحسات، کتنے دن؟ 7 لیال، 7 راتیں، 8 ایام، 8 دن، حسوما، وہ منحوس دن تھے، حسوم تہبالا کر دینا، حسوم نحوست والے، منحوس دن تھے، منحوس ہوا تھی۔ اس نے کیا کیا؟ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ پھر تو دیکھ کے کیا ہوا؟ تو دیکھ کے کیا ہوا کہ قوم عاد ہواؤں میں اڑ گئے۔ کبھی آپ نے بگولا دیکھا؟ بگولا، اس میں کاغذ اڑ جاتے ہیں۔ تو قوم عاد گنبد جیسے قد، مینار جیسے قد، 40 ہاتھ اونچی قوم، وہ ہوا کے بگولوں میں اس طرح یوں بگولے اٹھ رہے تھے یوں، اور وہ یوں اس میں گھوم رہے تھے جیسے تنکے، جیسے کاغذ، جیسے خشک گھاس، یوں گھوم رہے تھے۔ اور وہ ہوا اتنی سمجھدار تھی کہ ان بگولوں میں وہ جب ان کو گھیرتی تھی تو ان کے سروں کو آپس میں ٹکراتی تھی، ٹھا ٹھا ٹھا، سر ٹکرا رہے یہاں تک کہ کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور بھیجے نکل کے چہرے پر بہ گئے۔ پھر جو اٹھا کے پٹخا پتھروں پر تو دھڑ الگ ہو گئے، سر الگ ہو گئے۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ ایک بھی زندہ نہ بچا۔ قوم سمود آئی چیختی چنگھاڑتی، ہمیں پتا ہے عاد کو ہوا نے اکھاڑا تھا، ہم پہاڑوں میں گھر بنائیں گے، ہوا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کا قانون ہے کہ نافرمانوں کو پکڑا، فرمانبرداروں کو الگ کیا۔ ہوا نہیں آئی، پانی نہیں آیا، فرشتہ آیا، ایک چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے، چہرے نیلے اور کالے ہو گئے، دفن کرنے والا بھی کوئی نہ بچا۔ جاؤ تبوک کی بستیاں آج بھی کھڑی ہوئی ہیں، اردن تک ان کے آثار پھیلے ہوئے ہیں، ہم ان آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ وہ اجڑی بستیاں، وہ ویران چوٹیاں، اور وہ تنہا گھر کھڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اللہ سے ٹکرانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ کے باغیوں کو اللہ نے مہلت دی، اس مہلت کو انہوں نے طاقت سمجھ لیا، اپنی قدرت سمجھ لیا۔ اللہ عاجز نہیں ہے۔ فرعون آیا، رب اعلیٰ کا دعویٰ کرتا ہوا آیا، بچے ذبح کرتا چلا گیا، بچیاں قید لونڈیاں بناتا چلا گیا۔ اللہ کی عادت ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اس مہلت کو ایٹمی طاقتیں سمجھتی ہیں کہ شاید ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس مہلت میں بڑی قوموں نے دھوکہ کھایا۔ آج کا مسلمان بھی دھوکہ کھا رہا ہے، آج کا کافر بھی دھوکہ کھا رہا ہے، آج کی دنیا دھوکے کا شکار ہے۔ اللہ نے اس کو گردن سے پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں پھینکا، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اس کے لشکروں کو سمندر میں، كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ، باغ ویران، وعیون، چشمے بہتے رہ گئے، وزروع، کھیتیاں پکی رہ گئی، مقام کریم، سیر گاہیں کھڑی رہ گئی، ونعمت، لذت کی چیزیں حسرت و یاس کی تصویر بنی رہ گئی۔ کھانے والے مر گئے، سیر کرنے والے چلے گئے، پھل توڑ کے کھانے والے، شرابیں پینے والے، ناچنے والے، کھیتیاں کاٹنے والے، حکومت کرنے والوں کو کلزم کی موجوں نے کفن دے کر جا کر قبر، مچھلی کے پیٹ کو قبر بنا کر انہیں عبرت کا نشان بنایا، اور فرعون کی لاش کو باہر نکال کر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اعلان کیا، یہ ہے تمہارے رب کے سامنے آنے والا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو ہے، دیکھو لوگوں بھائی، یا لگے گا، آؤ دیکھو یہ پڑی اس کی ممی، یہ دیکھو پڑا ہوا ہے جو کہتا تھا میں خدا ہوں،
आओ इसकी मनहूस शक्ल देखो जो पुकार पुकार के बता रही है कि नाकाम है नाफरमान, कामयाब हैं फर्माबरदार। मेरे भाइयों, मैं कौमों के वाकयात नहीं सुना, सिर्फ मैं एक जो बात कही थी उसको मैं वाजे कर रहा हूं कि नाफरमानी हलाकत, फर्माबरदारी कामयाबी। ईसा अलैहिस्सलाम तक, ईसा अलैहिस्सलाम कौम सबा आई, बड़े बागात बनाए, बड़े जमींदारों में पहले तकब्बुर ज्यादा होता है, और जब खेतियां ज्यादा होने लगी, जमीन सोना उगलने लगे और अल्लाह से ताल्लुक न हो तो तकब्बुर और बढ़ जाता है। ताजरों में खयानत ज्यादा होती है, जिम्मेदारों में तकब्बुर ज्यादा होता है, शैतान के लिए फंदे हैं हर एक के लिए मुख्तलिफ, तो वो और ज्यादा अकड़ गए। जाओ जाओ, इन बागात की रौनक कोई नहीं ले सकता, ये हमें बाप दादे से वर्षे में मिली हुई चीज है। फ़अरादू फअरसलना अलैहिम सैलल अर्म, उन्होंने मुंह मोड़ा, हमने समंदर नहीं, हमने हवाएं नहीं, उन्हीं के डैम को तोड़कर उनके अंदर उन पर तूफान को मुसल्लत कर दिया। फबद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैन ज़वातै उकुलिन खम्सिन व अखलिन व शैइन मिन सिदरिन कलील। कीकर खड़ा रह गया और चंद झाड़ियां बेर की खड़ी रह गई, बाकी सारा यमन बर्बाद हो गया, आज तक फिर आबाद न हो सका। तो ये कुरान हमें किससे सुनाता है? इन्न फी ज़ालिका लइब्रा लिमन यख्शा, इनमें इबरत है जिनका दिल डरता हो, जो अल्लाह से डरते हों। हर वो गुनाह इस जिफर अल्लाह ने कौमों को पकड़ा, तो आज उम्मत में जिंदा है, उम्मत में जिंदा है। माँ मुसलमान माओ के पेट से जन्म लेकर आज वो इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं, शरीयत का मजाक उड़ा रहे हैं। जिना भी मौजूद है, कौम लूत वाला फेल भी मौजूद है, सूद कौम शुएब वाला सूद मौजूद है, और कौम शुएब वाली खयानत मौजूद है, जुआ मौजूद है, खोट मौजूद है, जुल्म फ़िरौन वाला जुल्म सितम कत्ल गारत मौजूद है। दुनिया का हर वो गुनाह जिस पर अल्लाह ने पिछली कौमों को पकड़ा वो मौजूद है। अगर अल्लाह के रसूल बीच में हाइल न होते तो हम सब मसक हो चुके होते। अगर अल्लाह के रसूल बीच में हाइल न होते तो जैसे पूरी कौमें तबाह हो गईं, हम भी शायद तबाह बर्बाद हो चुके होते। दुआएं दो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को। सारी जिंदगी अल्लाह से मांग कर, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। ये रोना ऐसा रोए, ये रोना ऐसा रोए कहने का मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, जब तक तू मौजूद है मैं इन्हें अजाब नहीं दूंगा। तो मेरे बाद क्या होगा? फिर दुनिया से जाने का वक्त आ गया तो मलकुल मौत दरवाजे पे, जिब्रील अंदर आए, कहा या रसूल अल्लाह मलकुल मौत बाहर है, अंदर आने की इजाजत चाह रहे हैं। साहब ने कहा आ जाए। मलकुल मौत अंदर आ गए, कहा या रसूल अल्लाह जब से मौत का काम मेरे जिम्मे लगा है, पहला मौका है कि अल्लाह ताला ने फरमाया पूछ के जाना, बिन पूछे न जाना, और पहला मौका है अल्लाह ताला ने फरमाया पूछ लेना, आना चाहें तो ले आना और रहना चाहें तो वापस आ जाना, उनके लिए कोई कैद कोई नहीं वक्त की। अब जैसे आप फरमाएंगे मैं वैसे करूं। तो आपने कहा अगर मैं कहूं मेरी रूह कब्ज करो तो मेरी रूह भी निकालोगे? कहा जी आपकी भी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा सवालिया नजरों से, क्या कहते हो? जिब्रील बोले या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का शौक रखते हैं। तो आपने फरमाया तुम ऐसा करो, पहले जाओ मेरे अल्लाह से पूछ के आओ, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा मैं फिर जवाब दूंगा। ये अगर उस वक्त बात ना होती, आज फैसलाबाद में हम इंसान न होते, आज पाकिस्तान में हम इंसान न होते, करोड़ों में कोई एक नजर आ जाता, वरना सब जानवर फिर रहे होते। मलकुल मौत खड़े रहे, जिब्रील वापस चले गए, फिर लौट कर आए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम आपके बाद आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आपने कहा अल आन कर्रत ऐनी, अब मेरी आंखें ठंडी हैं। अल्लाहुम्मा रफीक़ल आला, ए मौला अब तू बेशक मुझे अपने पास बुला ले, अब तू बेशक मुझे अपने पास बुला ले। ये आखिरी वक्त हमारा काम करवाया कि हमें ऐसी पकड़ से बचाया जो हमें तबाह कर देती, बंदर बना देती, खंजीर बना देती, तहे खाक पहुंचा देती, ऊपर से आग बरसा देती, पत्थर बरसा देती, फरिश्ते उतर आते, चेहरे मसख हो जाते।
اللہ تعالیٰ کے محبوب نے 23 برس رو رو کر یہ اللہ سے منوا لیا کہ یا اللہ بس میری امت کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما. تو میرے بھائیوں یہ تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سخت پکڑ سے بچایا، لیکن یہ دارالامتحان ہے، یہاں چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے. کافر کے لیے اکٹھا ہے، ذرہم یخوضوا ویلعبوا، چھوڑ دو چند دن کی مہلت ہے، ہمارے لیے نہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تمہیں ہم تھوڑے تھوڑے عذاب دیں گے، بڑا عذاب نہیں دیں گے، تاکہ تم توبہ کر لو، تاکہ تم رجوع کر لو، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ. ہمارے لیے قانون اور ہے. دیکھو نا، ہم سب پاکستان کے شہری ہیں، پولیس والا بھی پاکستان کا شہری ہے، اس کے لیے حکومت کا قانون اور ہے. فوج والا بھی پاکستان کا شہری ہے، اس کے لیے حکومت کا قانون اور ہے. پھر ایک سول کا بڑا افسر ہے، اس کے لیے قانون اور ہے. ایک کلرک ہے، اس کے لیے قانون اور ہے. اسی دھرتی پر اللہ نے 2 قانون بنائے ہیں، ایک کافر کا، ایک مسلمان کا. کافر کا کیا ہے؟ مہلت. مسلمان کا کیا ہے؟ فوری پکڑ. ایک دم اللہ پھر بھی نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے. جب توبہ نہیں کرتے پھر تھوڑا. ایک کافر اور مسلمان شکار کو چلے مچھلی کا. کافر اپنا جال پھینک کر کہتا بسم اللہ سے والعزا، دے لات و عزا، تو اس کا جال بھر کے آتا مچھلیوں سے. مسلمان جال پھینک کر کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا جال خالی آتا. شام تک شکار ہوتا رہا، کافر کا جال بھر کے آئے، مسلمان کا جال خالی آئے. آخری دفعہ جب کافر نے جال پھینکا تو دگنا بھر کے آیا، مسلمان نے جال پھینکا تو 1 مچھلی آئی. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو ایک بھی نہ دیتا تو میں تجھ پہ راضی تھا. اس نے جو جال کھولا اور مچھلی کو پکڑا تو وہ پھسل کر پھر پانی میں چلی گئی. کہا یا اللہ اس پر بھی تیرا شکر ہے، میں ہار میں تجھ سے راضی. تو یہ جو مسلمان کا موکل فرشتہ تھا وہ نہ رہ سکا کہنے کا یا اللہ سارا دن پتھروں کو پکارتا رہا، اس کی تو نے کشتی بھر دی، اور یہ سارا دن تجھے پکارتا رہا، ایک دے کر وہ بھی واپس لے لی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم دوزخ کا دروازہ کھول دیا. کہا ادھر دیکھو. جب اس نے جہنم کو دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھا میرے مولا تیری ذات کی قسم، اگر یہ سارے جہان کا مالک بن جائے اور قیامت تک بادشاہی کرے اور مر کے یہاں چلا جائے تو اس نے کچھ نہیں دیکھا. اوفو انہا لظا، بھڑکتی ہوئی آگ، نزاعۃ للشوا، کھال کو کھینچنے والی آگ. وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں پتہ بھی ہے، تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ حطمہ کیا بلا ہے. نار اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے. نار اللہ، اللہ کی آگ ہے. جتنا اللہ بڑا اتنی ہی آگ بڑی، جتنا اللہ بڑا اتنی ہی آگ بڑی. تطلع علی الافئدہ، اس کی ایک عجیب خصوصیت ہے، آدمی کا اوپر جل جائے ختم، اب اندر کے جلنے کا احساس نہیں ہوتا. کھال جل جائے احساس ختم. یہ کون سی آگ ہے؟ یہ کھال کو جلائے گی احساس باقی، اور ہڈیوں کو جلائے گی احساس باقی، یہ رگوں کو جلائے گی احساس باقی، دل تک پہنچ جائے گی اور دل کے اندر تک کو جلائے گی، اور جلنے کا احساس باقی ہوگا اور بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، یہ پریشر کوکر کی طرح ان کے اوپر سخت چھت بنائے گی، سخت دیواریں بنائے گی، اور اس کے اندر ڈالا جائے گا، اور یہ پگھل جائیں گے، پھر بن جائیں گے، پھر پگھل جائیں گے، پھر بن جائیں گے. ان کے کرتے بھی آگ، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کی شلواریں آگ، سرابیل ان کی شلواریں آگ، ان کے کرتے آگ، ان کی ٹوپیاں آگ کی. تغشا وجوہہم النار، اور قطران سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے، ان کی قمیضیں وہ تار کول سے بنا کر ان کو چڑھا دی جائیں گی، اور ان کے لیے سقوا ماء حمیما،
खौलता पानी पीने को दिया जाएगा। फक़त्ता अमआहम, जो इनकी आंतों को चीर के काट के रख देगा। 4 दिन पहले एक गरम नवाला मेरे मुंह में गया, एक छाला बन गया। उस छाले की मुझे इतनी तकलीफ है, मैं सारा दिन उसके दर्द में तड़पता हूँ। सर में भी दर्द है, कनपटियों में दर्द है, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, पानी भी लगता है उस छाले को। 4 दिन हो गए मुझे लरसते हुए, कपकपाते हुए कि या अल्लाह मैं तो एक छाला नहीं सह सकता। वो आग कौन सहेगा जिसमें जाकर पहाड़ पिघल जाएं, इसमें जाकर लोहा नहीं पहाड़ पिघल जाएं। हिमालय पहाड़ को डाल दिया जाए, 1 सेकंड में पिघल के पानी हो जाए। 1 लोटा पानी 7 समंदरों में डाल दिया जाए, 7 समंदर उबलने लग जाएंगे। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? उसमें से गाना सुनने वालों के लिए उसके अंदर शीशा पिघलाया जा रहा है। शीशा, पानी नहीं, शीशा जो सबसे ज्यादा आपको कबूल करने वाली धात है, वो पिघलेगा, वो खोलेगा, फिर उसको कानों में डाल दिया जाएगा। चंद दिन की मौसीकी की लज्जत के पीछे क्या पाया, क्या मिला, क्या पाया? चंद दिन तबले की थाप, चंद दिन सारंगी की रेरे पर, चंद दिन घुंघरुओं की छन छन पर, चंद दिन पायल की छनकार पर क्या मिला? और आवारा थरकते बदनों को देखने पर और हुरियां रक्स की महफिलें देखने पर क्या मिला? उसी जहन्नम में से लोहे के बड़े बड़े कील निकालकर आंखों में ठोक दिए जाएंगे। मेरी आंख में तो तिनका भी आ जाए तो आंख रोती है, चिल्लाती है। आंख का तिनका नहीं मशहूर, तिनका भी आ जाए गाड़ दी गई और वो गर्म की गई जहन्नुम की आग में तपाकर। तो भाइयों अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मेरी तो एक ही फरियाद है हर जुमे, सोचो हम किधर जा रहे हैं, देखो हम किधर जा रहे हैं। पहली कौमों से इबरत हासिल करो, इस कुरान के वाक़यात से इबरत हासिल करो। ये जहान टूटने वाला है, ये नक्शा टूटने वाला है, ये सलामत नहीं रह सकता। अगर धरती मेरे अल्लाह की है तो इसे धो के रहेगा। मेरा अल्लाह है बड़ी हयाओं वाला है, उसने कुफर को बड़ी बड़ी लंबी मोहलतें दी हैं, बुत परस्ती को लंबी लंबी मोहलतें दी हैं, गौ परस्ती आज भी चल रही, बंदर की पूजा आज भी हो रही, पर मेरा अल्लाह हयाओं वाला है। जब कोई मुआशरा बेहया हो जाता है और बेहयाई की तरफ चलना शुरू करता है, उनकी मोहलत खत्म हो जाती है। और सबसे ज्यादा बेहयाई को फैलाने वाली चीज मौसीकी है। अभी खानेवाल में मैं जमात में था, जुनैद जमशेद मेरे साथ था जमात में, तो उसका खानेवाल मेरा जिला है, उसके करीब मेरा गांव है। तो एक जगह उसको बयान के लिए भेजा, वहाँ वो अपनी मौसीकी के दौर में प्रोग्राम किया था, गाने गाए थे आकर। वहीं वो दाढ़ी पगड़ी के साथ अल्लाह की बात सुनाने गया तो उनको कहने लगा, आप लोग कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, अगर मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती तो मैं तो कभी ना छोड़ता। ये रूह की ग़िज़ा नहीं है, ये रूह को जख्मी करने वाली है, ये रूह को पारा पारा कर देती है, ये चोरी धार का खंजर है जो दिलो जान को तड़पा देता है, जख्मी कर देता है। अगर ये रूह की ग़िज़ा होती तो जुनैद कभी गाना ना छोड़ता। नहीं 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 नहीं, ये शैतान का सहर है, ये शैतान का जादू है जिससे वो सहर करता है और इंसानियत को बेहयाई की आग में धकेल देता है और बेहयाई के हौज में नंगा कर देता है। फिर नाचना तहजीब बन जाता है, कपड़ों से बाहर आना वो सकाफत बन जाता है और घुंघरुओं की छन छन और पायल की छनकार वो कानों की लज्जत का सामान बन जाता है। हालांकि मेरे भाइयों, अगर जज़ा सजा का जहान होता ये दुनिया, तो ये छन छन और ये छनकार ये समंदरों में आग लगा देती और पहाड़ों में सुराख कर देती। मेरे भाइयों, कोई उन पे बैठ के रोना चाहिए, न कि उन बहनों को, वो हमारी बेटियां हैं, वो हमारी बहनें हैं, वो गलत हाथों में परवान चढ़ी, वो गलत हाथों में परवरिश पाई। उन्हें किसी ने बताया ही ना कि फातिमा भी एक बेटी थी, उन्हें किसी ने बताया ही ना कि सकीना भी एक बेटी थी और ज़ैनब भी एक बेटी थी।
اور عائشہ بھی ایک ماں تھی اور خدیجہ بھی ایک ماں تھی. انہیں کسی نے بتایا ہی کوئی نہیں. اگر انہیں پتا چل جاتا تو ان کے سر کا بال کوئی نہ دیکھتا. چھ جائے کے بازاروں میں کھڑے ہو کر سر عام اپنے جسم کو لہرا کر بل دے کر اس کی دعوت دینا. انہیں کو اگر پتا چل جاتا کہ فاطمہ کون تھی, خدیجہ کون تھی, زینب کون تھی, سکینہ کون تھی, رقیہ کون تھی, ام کلثوم کون تھی, تو تم ان کا بال بھی نہ دیکھتے. کیا ظلم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو نچا کر ان سے لذت حاصل کرنا. تو میں کوئی مصیبت آئے امریکہ کو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں, کوئی پریشانی آئے یورپ کو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں, کوئی دکھ آئے یہودیوں کو گالیاں, عیسائیوں کو گالیاں. ٹھیک ہے وہ ہمارے شروع سے دشمن ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. سانپ کا کام ڈسنا ہے, تم اپنا بچاؤ کرو. بھیڑ کا کام ڈسنا ہے, تم بچاؤ کیوں نہیں کرتے ہو. بچھو کا کام ڈنگ مارنا ہے, آپ کیوں نہیں بچاؤ کرتے ہو. کبھی اپنے میں بھی تو دیکھو. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کے قافلہ کیوں لوٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. کیوں ہماری نسل گانے میں ڈوب گئی, کیوں سود پر کاروبار چل گئے, کیوں بیٹیاں دوپٹے اتار کر بازار کی زینت بن گئی, کیوں نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار آ گئے, قرآن ہاتھ میں کیوں نہ آیا, کیوں تاجر پیسے کے پجاری بن گئے, اور کیوں جوا اور سٹا اور سود اور جھوٹ یہ تجارت بن گیا, کیوں دیانتدار افسر کو لان تان پڑنے لگی. جو عجیب زمانہ ہے, جو دیانتدار افسر ہے اس کا ہر دفعہ تبادلے ہو رہے, کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی ادھر کبھی ادھر. بچے کو دوائی دلانی ہے, پیسہ کوئی نہیں. بیوی بیمار ہے, پیسہ کوئی نہیں. کرایہ دینا ہے, پیسہ کوئی نہیں. آرام کھانے والے کے بینک بھرے پڑے ہیں, ڈالر میں بھی پڑے ہیں, پاؤنڈ میں بھی پڑے ہیں, اور یہاں بھی پڑے ہیں, وہاں بھی پڑے ہیں. اوپر اللہ سو گیا ہے, کیا دیکھ نہیں رہا, کیا فیصلہ نہیں کرے گا, کیا قیامت نہیں آئے گی, کیا حشر قائم نہ ہوگا, کیا جنت نہیں مہک رہی, اور کیا جنت نہیں دوزخ نہیں بھڑک رہی. وہ آگ ہے. توبہ کرو میرے بھائیو. ایک گرم نوالے نے مجھے 4 دن سے تڑپایا ہوا ہے. وہ پانی پینے کو دیا جائے گا جس کا ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایسا کھانا دیا جائے گا کھانے کو جو حلق میں پھنس جائے گا, کڑواہٹ جسم کو زہر بنا دے گی. پانی پینے کو ملے گا, پیالہ قریب کریں گے, ہاتھوں میں پیالے پکڑیں گے, ہاتھ پگھل جائیں گے. پیالہ منہ کے قریب کریں گے, اس کی بھاپ سے سر اور چہرے کی کھال پگھل کر پیالے میں گر جائے گی, صرف چہرے پر ہڈیاں رہ جائیں گی. اس کے باوجود وہ پانی پیئیں گے کہ پیاس ایسی خوفناک ہوگی, ایسی دردناک ہوگی, جتنی آگ کی تپش اتنی پیاس کی تپش, جتنا آگ کا عذاب اتنا بھوک کا عذاب, اوپر سے سانپوں کا ڈسنا, اوپر سے فرشتوں کی مار, علیہا 19. میں کیسے بتاؤں, کیسے سمجھاؤں, ہم کہاں جا رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں. میرے بھائیو, سال شروع ہو چکا ہے, مہینہ ختم ہونے کو ہے, آج 27 ہو گئی, 3 دن باقی ہیں. آؤ نئے سال سے توبہ کریں, اللہ پہ قربان ہونا سیکھو, اللہ پہ مر مٹنا سیکھو, اللہ کی اطاعت میں زندگی گزرے. جو پیچھے گزری اللہ سے معافی مانگ لو. ایک پل ہے سب سے تھوڑے عذاب والا, میرے نبی نے فرمایا سب سے تھوڑا عذاب کس کو ہوگا؟ ایک شخص ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کا, یہاں تک آگ کا جوتا ہوگا, یہاں تک تخنے اس کے اندر ہوں گے, اتنی اس کے آگ کا جوتا ہوگا. اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا. وہ کہے گا مجھے دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے, حالانکہ اسے سب سے تھوڑا عذاب ہو رہا ہوگا. تو دردناک عذاب والے کہاں جائیں گے؟ اور جہنم ہے ہی مسلمانوں کے لیے. جہنم وہ مسلمان جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے, مرد عورت, سود کھاتے, ماں باپ کو تڑپاتے, زنا کرتے, شراب پیتے, قتل کرتے, رقص موسیقی کے دلدادہ ہو کے گالی گلوچ میں پھنس کر
پہلا دوزخی قابیل ہے اور آخری جہنم ہے، اس کے نیچے حطمہ ہے، اس میں عیسائی ہوں گے، اس یہ سینٹرل جیل ہے، اب اس میں جانے والا نہ مرے گا نہ نکلے گا، جہنم ایک دن خالی ہو جائے گی۔ اس کے نیچے لظہ ہے، اس میں یہودی ہوں گے، اس کے نیچے حطمہ ہے، اس میں مجوسی ہوں گے، اس کے نیچے سعیر ہے، اس میں صابئین ہوں گے، اس کے نیچے سقر ہے، اس کے نیچے جہنم ہے، اس میں مشرکین ہوں گے، اور اس کے نیچے حاویہ ہے جس میں منافقین ہوں گے۔ حاویہ سب سے خوفناک آگ ہے جس میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، اوپر جہنم ہے جو تھوڑی اس سے کم ہے، اس میں ابو جہل ہے، اوپر سقر ہے جو صابئین کے لیے، اس کے اوپر سعیر ہے جو مجوس کے لیے، اس کے اوپر لظہ ہے یہود کے لیے، اس کے اوپر حطم ہے عیسائیوں کے لیے، اس کے اوپر جہنم ہے مسلمانوں کے لیے۔ جبریل نے آ کر بتایا یا رسول اللہ، جہنم میں یہ حاویہ میں منافق، جہنم میں مشرک، اور سقر میں صابی، اور سعیر میں مجوس، لظہ میں یہود، حطمہ میں عیسائی، اور جہنم کیا کر چپ ہو گئے۔ آپ نے کہا بولتے کیوں نہیں ہو؟ جہنم کیا کہ چپ ہو گئے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ یا رسول اللہ، جہنم میں آپ کی امت کے گناہگار ہوں گے، وہ گناہگار جو توبہ کیے بغیر مر گئے، توبہ پہ ہر چیز معاف ہے۔ تمہارے نبی غش کھا کے گر گئے، وہ تو جہنم کو دیکھے ہوئے ہیں، انہیں غش نہ آتا تو کیا ہوتا، آنسو شروع، رونا شروع، نہ کھانا چھوڑ دیا، بولنا چھوڑ دیا، اور بات کرنا چھوڑ، نماز پڑھائیں روتے ہوئے آئیں، روتے ہوئے چلے جائیں۔ تو 3 دن گزر گئے، نہ بات کریں نہ کلام کریں نہ کھانا کھائیں۔ ابوبکر صدیق پریشان ہوئے، دروازے پر دستک دی، اجازت چاہیے، آپ نے اجازت نہیں دی۔ عمر گئے، اجازت چاہیے، آپ نے اجازت نہیں۔ سلمان فارسی گئے، اجازت چاہیے، آپ نے اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی حضرت فاطمہ کے پاس گئے، بیٹی اللہ کے نبی کا یہ حال ہے، تو جا، تجھے ضرور اجازت مل جائے گی، پوچھ تو صحیح کہ ہوا کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑی ہوئی آئی، دروازے پہ دستک دی، آپ نے پوچھا کون؟ کا فاطمہ کا، آ جاؤ۔ آئی تو دیکھ ہمارے نبی زار و قطار رو رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، میرے ماں کیا ہوا یا رسول اللہ، میری جان قربان کیا ہوا یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا فاطمہ، مجھے جبریل بتا گیا ہے کہ میری امت کے نافرمان مرد عورت جو توبہ کیے بغیر مر گئے انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کتنے امت کے نوجوان ہوں گے جب ان کو فرشتے پکڑیں گے وہ کہیں گے واہ شبابا، ہائے ہماری جوانی پہ رحم کرو۔ کتنے بوڑھے ہوں گے جن کو جب فرشتے پکڑیں گے وہ کہیں گے واہ شیبتا، ہائے ہمارے بڑھاپے پہ رحم کرو۔ کتنی عورتوں کو ننگا کر کے جب فرشتے گھسیٹیں گے وہ کہیں گے واہ حد کا سترا، ہائے ہماری بے پردگی پہ رحم کرو۔ پر ان سے کہا جائے گا جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کہاں سے رحم کریں۔ ہائے ہائے میرے بھائیوں، سال کا شروع ہے، آج توبہ کریں۔ فرشتے نے کہا یا اللہ سارے جہان کا بھی مالک بن جائے تو کچھ نہیں ملا، ملا کیا؟ احتیاط۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا در کھولا، جنت کا دروازہ کھولا کہ ذرا ادھر دیکھو، ذرا ادھر دیکھو، جس کو میں نے ایک مچھلی بھی نہیں دی، ادھر دیکھو، اس کو کیا ملا؟ ہاں، حسین کا سر کٹ گیا اور ابن زیاد کا تخت جم گیا، شمر نے جھنڈے لہرا دیے اور آل رسول ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ دیکھنے میں شمر پلید کامیاب ہو گیا اور ابن زیاد پلید کامیاب ہو گیا، اور حسین اپنے آل سمیت آل رسول کی اولاد وہ زیر و زبر ہو گئی۔ تو ذرا ادھر دیکھو، ذرا ادھر دیکھو، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر رسول اللہ استقبال میں ہیں، علی استقبال میں ہیں، حسن و جعفر استقبال میں ہیں، ماں فاطمہ بڑھیں پھیلائے کھڑی ہے۔ جنت آراستہ پیراستہ ہے، جنت کے سردار تو آ جائے ہیں، جنت کے سردار تو سردار کے ساتھ تو محفل سجتی ہے، وہ دلہا کے ساتھ تو بارات سجتی ہے۔ بارات نہ ہو تو دلہا کیا، بارات نہ ہو اور دلہا نہ ہو تو بارات کیا، دلہا نہ ہو تو بارات کیا، اور باجے کیا، اور گھوڑا کیا، اور صحرا کیا، اور رونق کیا، ساری رونق دلہا کے تو فیل۔ آج جنت بھی انتظار کر رہی ہے کہ ایک سردار تو آ چکا ہے، آج دوسرا سردار بھی آ رہا ہے، دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے ابن زیاد زندہ باد، اور آسمان والوں کو نظر آ رہا ہے حسین زندہ باد۔
देखने वाले देख रहे हैं, शिमर का सर बुलंद हुआ, देखने वाले देख रहे हैं कि उसका झंडा लहराया, आसमान वाले देख रहे हैं हुसैन कामयाब हुआ, उसका झंडा लहरा गया। वो तो खुद आज शिमर से ऊंचा है, उसका सर झंडे पे नहीं है, उसका सर नेज़े पर है, उसका सर खुद ऐलान कर रहा है। खौला बिन यजीद जब हजरत हुसैन का सर लेकर आया और रात को अपने तख्त के नीचे रखा, बीवी से कहने लगा, दुनिया आज बड़ी चीज लेकर आया हूँ। कहने की क्या लाए हो? कहने की हुसैन का सर लाया हूँ। का तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, लोग सोना चांदी लेके घर आते हैं, तू आले रसूल में हुसैन का घर सर लेकर मेरे घर आया। मेरे और तेरे दरमियान हमेशा की जुदाई है, अब ये छत कभी मुझे तेरे पहलू में लेटा हुआ न देखेगी। और उठ के निकल गई। पड़ोसन औरत को बुलाया, कहा तू आज मेरे साथ आके सो। वो फरमाती मैंने देखा कि खिड़की खुली हुई थी, आसमान से नूर था जो उस कमरे में दाखिल हो रहा था, और सफेद परिंदे जो कमरे का तवाफ कर रहे थे, चारों तरफ वो परिंदे घूम रहे थे। कभी कभी अल्लाह गैब से पर्दा हटाता है। इब्ने ज़ियाद का सर कट के आया था, फिर चंद दिनों के बाद तो देखने वालों ने देखा था कि नूर नहीं आया था, एक सांप आया था जो इब्ने ज़ियाद के नाक में घुस गया, मुंह से निकल आया, मुंह में घुस गया, नाक से निकल आया, 3 दफा मुंह में घुसा, नाक से निकला, नाक में घुसा, मुंह से निकला। ये तो अभी कब्र में जाने से पहले दिखाया गया। जब वो मरदूद कब्र में गया होगा तो उसके साथ क्या हुआ होगा। आले रसूल के साथ खून, आले रसूल को के खून से दामन को रंगीन करने वालों को ऐसा तो नहीं अल्लाह छोड़ेगा। ऐसे तो कायनात का मुकद्दस तरीन खून बहाया गया और एक कहानी लिखी गई। इसलिए मैं करबला का किस्सा नहीं सुनाया करता हूँ, पैगाम सुनाता हूँ। पैगाम मुझसे किस्सा वैसे भी नहीं सुनाया जाता, न मेरी हिम्मत है, न मेरे पास अल्फाज है, न मेरे पास सब्र का इतना मजबूत बंद है कि मैं उसे संभाल कर फिर सारा किस्सा सुना सकूं। रेत की दीवार साबित होता है हर सब्र का बंद। इससे बड़ा इबरत का किस्सा और कोई नहीं है। इस किस्से को 10 दिन सुना, किसी ने सूद छोड़ा, किसी ने गाना छोड़ा, किसी ने दाढ़ी मुड़ाना छोड़ा, किसी बेपर्दा औरत ने पर्दा किया, किसी माँ बाप के नाफरमान ने माँ के कदम छुए हों, बाप के आगे हाथ जोड़े हों, किसी भाई से लड़े हुए ने भाई के से जाकर सुलह कर ली हो, किसी हराम खाने वाले ने हराम छोड़ा हो। कोई तो तौबा करता तो ये किस्सा कहानी बन गया, अफसाना बन गया। सुनाने वालों ने पैसे लिए और गा गा के सुना दिया। रोने वालों ने चंद दिन रो के आंसू बहाए और फिर अपने घर जाके वही डगर, वही रवश, वही सुबह, वही शामें। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं पैगाम सुनाता हूँ, किस्सा नहीं सुनाता हूँ। ये जन्नत का राही था, जन्नत का दूल्हा आ गया, जन्नत इंतजार में, दरवाजे खुल चुके हैं। रसूलुल्लाह सामने, अली साथ, हसन साथ, फातिमा साथ, जाफर साथ और हमजा सैयदुल शुहदा साथ हैं। ऊपर इस्तकबाल हो रहे हैं, नीचे मातम हो रहे हैं, नीचे नाकामी की दास्तान, ऊपर कामयाबी की दास्तान। पैगाम पैगाम के अल्लाह पर मर मिटो, पैसे के गुलाम न बनो, बीवी बच्चों के गुलाम न बनो, दिरहम दीनार के गुलाम न बनो, हुकूमत नौकरी चाकरी के गुलाम न बनो। वो करो जो अल्लाह चाहता है, उसे छोड़ दो जिसे अल्लाह नापसंद करता है। फरिश्ते देखो क्या देखा, एक ईंट मोती की, एक याकूत की, एक ज़ुमर्रुद की, मुश्क का गारा, ज़ाफ़रान की घास, मोतियों के पत्थर, दूध की नहरें, शहद की नहरें, पानी की नहरें, शराब की नहरें, मिन माइन गैर आसिन, पानी की मौजें, मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु, दूध की रवानी, मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, और शराब की सैलानी, और अनहारुन मिन असरिन मुसफ़्फ़ा, और शहद की जौलानियां सैलानियां, और रवां दवां पानी की नहर, दूध शहद शराब की नहर, तजरी फीहा सुफ़ुन, चलने वाली कश्तियां, ला यालमु साअतहा इल्लल्लाह, उन कश्तियों की लंबाई चौड़ाई को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। जन्नत की कश्तियों पे सवार, कश्तियां पानी पे सवार, और वो नहर, ये न समझो जैसे तुम्हारी नहर। एक नहर इतनी बड़ी है कि 24,000 किलोमीटर की जमीन को उस एक नहर में डालो तो इस तरह गायब हो जाएगी जैसे बिखरे हुए दरिया में एक कंकर डूब के गायब हो जाता है। मछलियां सर निकालेंगी, अस्सलामु अलैक या वली अर्रहमान,
اللہ کے ولی میرا سلام قبول کر. پھر وہ سے پوچھے گی اتاکلنی مجھے کھاؤ گے؟ کہے گا کھاؤں گا. وہ پوچھے گی مشوین او مطبوخن کباب کھاؤ گے کہ سالن کھاؤ گے؟ کیسا کھاؤ گے؟ وہ کہے گا تو اوپر آ پھر بتاؤں گا. وہ اچھل کے اوپر آئے گی کہے گی کباب کھلا. ایک مونڈا مارے گی تو کباب نکل کے باہر آئیں گے. وہ کہے گی سالن، وہ کہے گا سالن کھلا. دوسرا مونڈا مارے گی تو سالن کی قسمیں سامنے آئیں گی. اوپر سے پرندے اڑتے ہوئے آئیں گے. ہمیں بھی تو آپ کھائیں، ہمیں پتا ہے آپ فیصلہ آباد میں حرام نہیں کھاتے تھے، ہمیں پتا ہے آپ روکھی سوکھی کھا کے زندگی گزار گئے، لیکن آپ نے حرام لقمہ نہ رکھا. آئیے نا آج ہمیں کھائیے. آپس میں پرندوں میں مقابلہ، مجھے کھائیں مجھے کھائیں مجھے کھائیں. ایک پرندہ کہے گا آپ مجھے کھائیں، میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا ہے، سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے. کہ ہاں تو کھانا پیش کر. وہ اپنے پروں کو پھیلائے گا، 70,000 پر پھیل جائیں گے. پھر انہیں یوں پھڑپھڑائے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک ایک قسم سامنے آئے گی. 70,000 رنگا رنگ کے کھانے میاں بیوی کے سامنے. کباب ہے، ہڈی کوئی نہیں، سالن ہے اور پرندہ ذبح ہو کے موجود ہے. موت کوئی نہیں، پر کوئی نہیں کہ کہیں پھینکے جائیں، آنکھیں کوئی نہیں کہیں پھینکی جائیں، کھور کوئی نہیں، آنکھیں کوئی نہیں کہیں پھینکی جائیں. ہر چیز لذیذ شہی تیار ہو کر سامنے. کھایا پیا، پرندہ پھر اڑتا ہوا ہو گیا. پرندہ مر کے موت سے پاک، پیٹ میں جا کر موت سے پاک، مچھلی کباب بن کر موت سے پاک، ہرن ذبح ہو کر اور کھالوں میں کھچ کر کھا پی کے پیٹ بھر کر بھی موت سے پاک. پھلوں کے خوشے کٹے پھٹے آ کر کٹے اور پھٹے اور سامنے سجے اور کھائے گئے، پھر بھی وہ فنا سے پاک. نئے لگ گئے، جام بھرے ہوئے، سرائیاں بھری ہوئی، قالین بچھے ہوئے، داؤ تکیے لگے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، ہوائیں چلتی ہوئی، تخت بچھے ہوئے، چشمے بہتے ہوئے، چشمے فوارہ مارتے ہوئے، غلام چوک و چوبند کھڑے ہوئے، دائیں بائیں جنت کی حسین بیویاں محفل کو سجاتی ہوئی. دنیا کی فیصلہ باد کی ایمان والی مومن بیوی ان ساری حوروں پہ ایسا حسن رکھ رہی ہوگی کہ ایک نہیں، ایک جنت کی مومن عورت، ایک ایمان والی دنیا کی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ حسن و جمال لے کر وہ بھی ایک محفل کی رونق بن رہی ہے. جام بھرے جا رہے، غلام آ رہے، پرندے اڑ رہے، ہوائیں چل رہی، نغمے گونج رہے، حوریں گا رہی، پرندے گا رہے، ہوائیں ساز بن گئی، ہوا موسیقار بن گئی، سارے درخت ساز بن گئے، جنت کی حوریں آواز بن گئی. ہوا موسیقار، درخت ساز، حور کی آواز، یہ ساز، یہ آواز، یہ موسیقار مل کر ایسا گانا، ایسی دھن بنائیں گے کہ جنت والے 70 سال ایک ہی گانا سن کے مزے لے رہے. ادھر گانے سنائے جا رہے، ادھر جام بھر کے پلائے جا رہے، کہیں خود پی رہے، یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، کہیں غلام ڈال کے پلا رہے، نوکر پلا رہے، بیویاں پلا رہے، خدام پلا رہے، فرشتے پلا رہے. یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا. اور ایک محفل بالا، عالم دو بالا، وہاں کا ساقی نرالا، وہاں کا میں الفاظ کہاں سے لاؤں، میں اپنی کیفیات کو کن الفاظ میں ڈھال کے بیان کروں. جب اللہ خود آ جائے اور ساقی بن جائے اور اپنے ہاتھوں سے پلائے، میں قربان جاؤں ان ہونٹوں پر جن ہونٹوں سے اللہ اپنے ہاتھوں سے جام لگائے گا، ان شخصیات پر جنہیں اللہ اپنی محفل میں بلا. ہم تو اس قابل بھی نہیں اللہ سے جنت مانگتے، ہمیں جہنم سے بچا لیں. یہ بھی اس کا احسان ہوگا، یہ بھی اس کا احسان ہوگا. اسے مڑ کر دیکھتے ہیں تو گندگی کے کیڑے کی طرح، غلاظت کے سوا کچھ نہیں. پہلے لوگ تو گناہوں پہ پکڑے جائیں گے، ہم تو اپنی نیکیوں پر پکڑے جائیں. کہیں عجب، کہیں ریا، کہیں تو تکبر، کہیں حقارت، کہیں خوب بیجا، کہیں حب مال، پتہ نہیں کیا بنے گا. کبھی کبھی تو بے بسی پہ بڑا رونا آتا ہے کہ میرے مولا، جب لوگ راتوں کا رونا لے کر آئیں گے اور یہ امت رات کا ناش لے کر آئے گی تو بنے گا کیا؟ جب لوگ قرآن کی تلاوت لے کر آئیں گے، یہ موسیقی لے کر آئیں گے تو بنے گا کیا؟ لوگ سجدے لے کر آئیں گے، یہ آوارگیاں لے کر آئیں گے، لوگ بڑے بڑے عمل لے کر آئیں گے، ہم خالی جھولی لے کر آئیں گے، پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا. میرے بھائیوں، رو نہیں سکتے ہو تو رونے کی شکل بناؤ. اللہ روٹھا ہوا ہے، ناراض ہے، اسے مناؤ کہ اس انسانیت کو جہنم کی راہوں سے ہٹا دے. بادشاہوں کو کچھ نہ کہو، وہ ہم سے زیادہ قابل رحم ہے. فوج، حکومت، پولیس والوں پر رحم کھاؤ،
ان کی ہدایت کی دعا کرو، ان کے گلے شکوے چھوڑ دو، اللہ کے سامنے رو دو کہ ہمارے ڈوبنے میں ان کا قصور کوئی نہیں، میرا بھی قصور ہے، ان کا بھی قصور ہے، ہم سب مل کر توبہ کریں۔ دنیا کا کیا ہے، نبھ جائے گی۔ اگر اللہ نے آخرت میں پکڑ لیا تو کیا بنا؟ ایک سانپ بھی قبر میں آ گا تو کیا بنا؟ کوئی سانپ نہ آئے، قبر گرم ہو گئی تو پھر کیا بنا؟ کیا بنا؟ گرمی آئی ہم نے پنکھے چلا لی، اور آئے گی مالدار لوگ اے سی چلا لیں گے، غریب لوگ کولر لگا لیں گے، اور غریب لوگ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ جائیں گے، لیکن قبر کی تپش کو کون سا اے سی ٹھنڈا کرے، کون سا پنکھا، کون سی ہوا اسے ٹھنڈا کر سکتے؟ میرے بھائیو، جس وجود نے مٹی ہو جانا ہو، جس بولتی بلبل نے چپ ہو جانا ہو، بھائیو اس کو دنیا دھوکہ لے جائے، وہ دنیا کے جھویلوں میں پھنس کے آخرت سے غافل ہو جائے۔ اسے میں کہتا ہوں توبہ کرو، تمہیں دہائی دیتا ہوں اللہ اس کے رسول کی، توبہ کرو۔ حسین کا قصہ ایسے نہ رول کے رکھ دو، پیغام ہے، پیغام ہے کہ ہم اللہ پر قربان تو ہو سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے لیے پھرنا، اس کے لیے مر مٹنا، یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے، مطلوب ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، سارے کام بن گئے۔ جنت تو پھر بڑی چھوٹی چیز ہے، جب اللہ راضی ہو گیا تو جنت بھی اس کے مقابلے میں چھوٹی چیز ہے۔ اللہ ساقی بنا ہوا ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہے، اپنے چہرے سے پردے ہٹا رہا ہے۔ دیکھ میں جانتا تھا تو فیصلہ باد میں نظروں کو آوارہ نہیں دوڑا، میں دیکھتا تھا سارے جوانوں کی نظریں بے حیا ہو گئی تھی، پر تیری نظر کا پردہ گرا رہتا تھا، سارے گانے سنتے تھے، تو نہیں سنتا تھا۔ آج میرا کلام سن، میرا دیدار کر، میرے ہاتھوں سے جام پی، جا، میں نے تجھے ہمیشہ کی زندگی دے دی۔ یہ وہ منزل ہے جس کو پانے کے لیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے اپنے ذبح کروا دیے۔ آئے ہائے، آخری سے پہلا بچہ جب ذبح ہوا، آخری سے پہلا چھوٹا تھا، وہ بے قرار ہو کر دیکھنے نکلا کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہو۔ پیچھے سے حضرت زینب نے اس کو پکڑ کے کھینچنا چاہا، پر اس کی تقدیر آ چکی تھی، وہ آج چھڑا کے بھاگ۔ تو ایک ادھر سے آیا گھوڑ سوار، دوسرے نے کہا کہاں جا رہا ہو؟ بچے کو ذبح کرتا ہوں۔ کہ اس کو ذبح کر کے کیا کرو گے؟ چھوڑ دو، پہلے تھوڑا خون ہو چکا۔ نہیں، میں نے اسے ذبح کرنا۔ اس نے آتے ہی آگے تلوار ماری، وہ گرا گیا، یا اماں، یا بتا ہے ابا۔ کہا میرے بیٹا، آج تیرا باپ تیری فریاد پہ نہیں آ رہا، جا اپنے باپ دادا کے ساتھ مل جا، جا اپنے نانا رسول پاک سے جا کے مل جا، جا علی و حسن سے جا کے مل جا، میں بھی تیرے ہی پیچھے آ رہا۔ انہیں سامنے لٹا کے ذبح کر دیا۔ میں تو بکری ذبح ہوتی نہیں دیکھ سکتا، اور حسین اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا۔ اللہ ہی ان کو جزا۔ ہمارے پاس بے بسی کے آنسوں کے سوا کچھ نہیں ان کو دینے کے۔ پھر آخری بچہ رہ گیا عبداللہ، ان کا ان کو کون مارے گا؟ اس کو بلایا الوداعی سلام کرنے کے، الوداعی پیار کرنے کے لیے۔ 2 برس کا معصوم بچہ، وہ بھی پیاس سے جام بلب، اس کو سینے سے لگا لیا، ایسے سونگنے لگے، پھر چومنے لگے۔ وہ بے قرار، اتنے میں تیر آیا ابن الموقت کا، اور اگر گلے کے پار ہو۔ اس کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ایسے آسمان کی طرف بلند کر دیا، اے مالک، اگر تو مجھ پر راضی ہے تو میں بھی راضی۔ ہم سے سود نہیں چھوڑتا، جوا نہیں چھوڑتا، جانا نہیں چھوڑتا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں چھوڑتی، نماز نہیں پڑھی جاتی، عورتوں سے پردہ نہیں کیا جاتا، یہاں جان کے نظر آئے۔ میں سوچتا ہوں اللہ نے اسماعیل کی پیاس بجھا دی ہے،
मासूम एड़ियों से चश्मा निकालने वाला अल्लाह, वो अल्लाह वही है, वही है। इस्माइल की प्यास बुझाई जमजम के पानी से, और अब्दुल्ला बिन हुसैन की प्यास बुझाई उसके अपने खून से। सुम्मत को सबक दिया है कि अल्लाह को राजी करना जिंदगी का काम बनाओ। कब तक कोई जिंदा रहेगा? क्या इब्ने जाफर मर न गया? यजीद मर नहीं गया था? 3 साल में नहीं जिंदा रहा, मर गया बदबख्त। शिमर कोई जिंदा रहा, मर गए। जालिम भी मरते हैं, मजलूम भी मरते हैं। और उसको भी चुप करके अपने बाकी बच्चों के साथ लिटा दिया। एक शख्स फरमाते हैं, मैंने ऐसा दलेर जिंदगी भर नहीं देखा जो सारे खानदान की लाशों को देख रहा था और उसके माथे पे एक शिकन न थी। वाह वाह वाह। क्योंकि मंजिल मिल गई थी, मंजिल अल्लाह जो राजी हो रहा था। हमारी मंजिल पेट बन गया है, पेट। पेट भरो, चाहे झूठ से चाहे सूद। इनामी बॉन्ड खरीद के दुआएं कर दे, अल्लाह मेरा बॉन्ड निकाल दे। मैं हाँ देखो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस करो बस करो बस करो। जिस जैसे अमाल हो चुके हैं, पता नहीं कब कब आसमान के दर खुल जाए और बिजलियां कौंध जाएं, जमीन फट जाए, हवाओं के तेवर बदल जाएं, समंदर बिखर जाएं। अल्लाह अल्लाह है। वो सारे अमल जिन पर अल्लाह का गैब से अजाब का दर खुलता है, वो सारे अमल हो रहे हैं। और तौबा करने वाला नजर कोई नहीं आता, रोने धोने वाला नजर कोई नहीं आता। है इसलिए मेरे भाइयों, आओ तौबा करें, तौबा करें, अल्लाह के सामने रोवो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बहुत रोया करते थे। एक दिन उनके खादिम ने कहा, गुलाम ने, हजरत आप बहुत रोते हैं, सारी रात रोते हैं, क्यों? हाय हाय। कहने लगे, याकूब का एक यूसुफ गुम हुआ था, वो भी फिर मिल गया था। रो 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 उसकी आंखें चली गईं, उसकी आंखें चली गई। वो तो नबी थे, इब्ने नबी थे। एक यूसुफ गुम हुआ, रो रो आंखें खत्म हुई। ओ मेरे भाई, मेरा तो सारा घर मेरी आंखों के सामने खत्म हो गया, मैं क्यों ना। से मेरे भाइयों, मैं हर दफा सोचता हूँ 1 घंटे से ज्यादा बाद में मेरी खोपड़ी फट रही हो, छाला मुझे इतना दर्द दे रहा है कि मेरा ऊपर वाला सारा सर ऐसे। लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अश्फिना बिशिफ़ाइक वदाविना बिदवाइक वासिमना मिनल वहल वल अमराज़ वल औजाअ। या हम सब तेरे दरबार में हाजिर हैं, तू गनी बादशाह वहदहु ला शरीक, हम तेरे गुलाम फकीर आजिज हकीर तेरे दरबार में अपने लिए भी तौबा करते हैं, पूरी उम्मत की तरफ से तौबा करते हैं। गया हमारा नसीब डूब गया, हमारे वो गुनाह खास तौर पे माफ कर। या अल्लाह, तेरी जात के बारे में, तेरे महबूब के बारे में, तेरे कुरान, तेरे दीन के बारे में हमसे जितने कसूर हुए वो माफ कर दे। या अल्लाह, हमारे आपस में जो जुल्म और ज्यादतियां हुई वो भी माफ कर दे। तेरी जात के बारे में जो हमसे कसूर हुए वो भी माफ कर दे। पूरी उम्मत को मुसीबतों से निकाल ले, परेशानियों से निकाल ले। या अल्लाह, तू नेक लोगों के हाथ में हमारी डोर पकड़ा दे। अल्लाह, तू उम्मत को जालिमों से निजात दे दे, बददियानत लोगों से निजात दे दे। अल्लाह, हमें कोई अबू बकर जैसा दे दे। बेशक हमारा मुंह नहीं कि हम तुझसे सवाल करें, हम इस काबिल नहीं कि इतना बड़ा मुतालबा करें
تو تیری رحمت تو یا اللہ بہت وسیع ہے، تو نے اپنے بندوں کو نوازا، کبھی ان کے عملوں پر، کبھی اپنے فضل سے۔ یا اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے، یا اللہ ہمیں کوئی ابو بکر جیسا دے دے، یا اللہ جو سمت کو گمراہی سے نکال کر یا اللہ ارتداد سے اسلام پر لے آئے، ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے مولا، جو اس ظلم و ستم کو مٹا کر عدل کو قائم کر دے۔ یا اللہ ہمیں کوئی عثمان جیسا دے دے، جس بے حیائی کو مٹا کر حیا کو زندہ کر دے۔ اللہ ہمیں کوئی علی جیسا دے دے، جو اس اندھیروں کو، اس گمراہیوں کو، اس جہالت کو ختم کر کے علم کے چراغ جلا دے۔ اللہ ہمیں کوئی حسن جیسا دے دے، جو اپنے ذاتی مفاد قربان کر کے اللہ امت کو جوڑنے کا سبب بن جائے۔ اللہ ہمیں نہ اہلوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں نادانوں کے حوالے نہ فرما۔ یا اللہ تو ہم پر ہمارے دشمنوں کو مسلط نہ فرما۔ اللہ کن انت ولینا، کن انت ولینا، کن انت ولینا، تو ہمارا والی بن جا، ہمارا مولا بن جا۔ جتنے بھائی تشریف لائے ہیں سب کو قبول فرما لے، دھوپ میں بیٹھے، گرمی میں بیٹھے، پسینے بہ رہے، اللہ اپنے دلوں میں کیا کیا حاجتیں چھپائے ہیں اللہ تو سب کی سن لے، سب کی سن لے۔ اتنا بڑا مجمع تیرے در پر ہے، تو سخی ہے، کسی کو محروم و مردود نہ فرما۔ پوری امت میں اللہ تو عافیت کو زندہ کر دے، جتنے ہم میں بیمار ہیں تو سب کو صحت عطا فرما دے۔ ہمارے قریبی عزیز ہیں بھائی اللہ رکھا تو ان کو بھی صحت دے دے، ان کو بھی عافیت دے دے، اور جتنے بھی موذی امراض میں مبتلا ہیں سب کو صحت عطا فرما۔ جتنے قرضوں میں جکڑے گئے سب کے قرض دور کر دے، جتنی یہ حرام معیشت چل گئی ہے اسے توڑ دے میرے اللہ، تو امت کو سود سے نکال لے یا اللہ۔ تیرے بندے بڑی غربت کا شکار ہیں میرے مولا، سود والے دن دنا رہے ہیں، حلال کھانے والوں کا چراغ بھی نہیں جلتا میرے آقا، سود والوں کے منہ میں سونے کے چمچے میرے مولا، حلال کھانے والا خشک روٹی کو بھی ترستا ہے۔ اے زمین و آسمان کے مالک، تو اس سودی نظام کو ختم فرما، حضور والی معیشت کو زندہ فرما، اس انتقامی معاشرت کو مردود فرما دے، اور معاف کرنے والی معاشرت کو زندہ کر دے، اس ناپاک اور بے حیا معاشرت کو کہیں دفن کر دے، اپنے محبوب والی پاکیزہ معاشرت کو زندہ کر دے۔ یا اللہ ان آنے والوں کو جزا عطا فرما، جہاں سے بھی آئے ہیں ان کا آنا قبول کر، ان کو ان کے اہل و عیال کو قبول کر، اہل کالونی والوں کو قبول فرما، پورے شہر والوں پر اپنے رحم کو نازل فرما، ہمارے پورے ملک پر اپنے رحم کو یا اللہ تو نازل فرما۔ اللہ ہمیں نا اہلوں سے بچا، اہلوں کے حوالے فرما، ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک۔